قندیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے جی یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے جو پچھلا سیشن اٹینڈ کیا تھا کچھ ماہ پہلے یہی سیرہ کا، تو اس میں جو آپ نے بتایا تھا لاسٹ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں، تو وہ میں نے پورا اس سارے عرصے میں اس کو اپنے اوپر محسوس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے محسوسات ویسے ہی ہیں جیسے کہ پہلے تھے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بچے پڑھتے ہیں مختلف ایجز کے، تو میں ان کو سیرہ کا کس طرح کا کانٹینٹ دے سکتی ہوں کہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ بچپن سے یہ محبت ان کے اندر ڈالی جاتی ہے، تو وہ بچپن سے ان کو میں کیا چیزیں سکھاؤں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کون سے پہلو دکھاؤں یا پڑھاؤں یا سمجھاؤں کہ ان کو سمجھ میں آ سکے؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. دیکھیں بچے کے نا دو ایسپیکٹس ہیں دماغ کے، جو ذہن کے، دماغ کے نہیں ذہن کے، کہ جو ایبسلوٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. مطلب بڑے پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ملٹیپل فلیور اسپیکٹرم بڑا ہو جاتا ہے ذہن کا، ظاہر ہے بڑی عمر میں. بچوں کو وہ اسپیکٹرم بنا ہی نہیں ہوتا. تو بچوں کو آپ نے جس طریقے سے ہیرو شپ کے اندر نا دا آنر اینڈ دا کیپیسٹی آف دا مین who is going to perform that job which is a difficult job. یہ دیکھیں کی ورڈز ہیں جو میں بول رہا ہوں، بہت ہی مشکل کام، اس کام کی اہمیت سب سے زیادہ اور اس کام کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایٹریبیوٹس چاہیے. یہ تین کیٹیگریز کے اندر ایک ہیرو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ایک کام اگر آسان ہے تو پھر ہیرو نہیں ہے وہ. اگر کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. اور اگر کام کرنے کے لیے کوئی خاص اسکل، ٹیلنٹ، ایٹریبیوٹ کی ضرورت نہیں ہے تو چاہے جتنا مرضی مشکل کام ہو، جتنا مرضی فائدہ مند ہو، آپ کے وہ والی کیمسٹری ٹریگر نہیں ہوتی. تو یہ تین فیکٹرز آپ نے استعمال کرنے. اوکے، یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کام کا فائدہ کیا ہے، کیا وہ کام واقعی میں مشکل ہے، اور کیا کیا ایٹریبیوٹس چاہیے، کیا خصوصیات اور اوصاف چاہیے ہوتے ہیں اس شخص میں یا اس گروپ میں یا اس خاتون میں یا کس نے بھی وہ کام کرنا ہے. اب یہ آپ کا نام کیا تھا؟ میں نام بھول گیا آپ کا. میں نے کس سے بات کی ہے؟ خیر میں کسی سے بھی اس وقت مثال دے کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے آپ نے بریک ڈاؤن کیسے کرنا ہوتا ہے سیرہ کا. تو سب سے پہلے سیرہ کے دوران یا کسی بھی کہانی کے دوران، ہم تو سیرہ کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے ضروری تو کہانی کوئی نہیں ہے نا ہمارے لیے. کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے تو ریئل لائف سٹوری آف دا پرسن، ہے تو اصلی لائف سٹوری. تو آپ نے یہ سب سے پہلے خود ڈٹرمن کرنا ہے ایز اے مدر، فادر، ٹیچر، کہ بھائی وہ فائدہ کیسے میں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بجلی مہنگی ہو گئی ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ اچھا میرا خیال ہے قندیل نام تھا آپ کا، مگر وہ لسٹ میں ہی نہیں اب نظر آ رہا. سو سمجھ لیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اور مجھے اور آپ دونوں کی ایک اتنی عمر ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. بجلی مہنگی ہو، ہمیں پتا ہو پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو گئی، تو اس سے کیا کیا نقصان ہونا ہے انڈسٹریلسٹ کو پتا ہوتا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے اور کیا کیا چیزوں کے اوپر اثر آئے گا. ان چیزوں کا اثر پھر کسٹمر بیس کے اوپر کہاں پہ آئے گا. میرے تو پروفٹ نیچے جائیں گے اور کسٹمر بیس بھی میری کم ہو جائے گی، اور پھر بہت میجر نقصان ہے. 2-3 لیئر کے اوپر نقصان آتا ہے، پوری لہریں اٹھتی ہیں جب پیٹرول کی مصنوعات میں جو ہے نا یہ مہنگائی ہوتی ہے. اب ایک ٹین ایجر کو جب یہ خبر ملتی ہے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، اس کی مصنوعات مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس کو نہیں پتا ہوتا. ایک ہاؤس وائف ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا جس طریقے سے وہ ایک انڈسٹری کے اونر یا مرد و عورت ہو، ٹھیک ہے، اس کو جس طریقے سے پتا چلتا ہے نا کہ یہ خبر جو آئی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ اب اس کی پرائس بڑھ رہی ہے، اس کو پورا نقشہ پتا چلتا ہے کہ کدھر جا کے کون کون افیکٹ ہو رہا ہے، اور مجھے تو فائدہ یا نقصان ہو ہی رہا ہے، مگر کس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور کتنا بڑا ڈیسیجن ہے کہ یہ پیٹرول مہنگا کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں کرو گے سستا ہو جائے. اب وہ کس طریقے سے پتا چلتا ہے اس کو کہ فائدہ کیوں ہے، نقصان کیوں ہے، یہ خبر بڑی ہے یا چھوٹی ہے، تو بڑی کیوں ہے، اور اگر اتنا بڑی خبر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. کہ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. وہ بچے کے ایکسپوجر نہیں ہوتے. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ کتنا بڑا کام کیا نبی علیہ السلام نے، کتنی بڑی پرابلم سالو کی کائنات کے لیے، دنیا کے لیے کتنا بڑا مشن تھا، تو اس کو اس طریقے سے سمجھائیں گے جس طریقے سے وہ بچے کو کی ٹرانسلیشن میں آئے. آپ کو جو چیز بہت بڑی لگتی ہے وہ بچے کو نہیں سمجھ آتا، اس کو ووکیبلری، وہ اس کی سینسز، وہ اس کے
معاملہ فہمی جو ہے نا وہ اس کو بنی نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کس معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا کام, اتنا بڑا مشن ملتا ہے ایک نبی کو, اسی لیے تو ہم اس کو بچہ کہتے ہیں. تو اس کو آپ نے ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کے اندر اسی طریقے سے بتانا ہے جس طریقے سے بڑوں کو بتاتے ہیں, کیونکہ وہ بچے کا پہلے سے بنا ہوا, یہ دو فیکٹرز بنے ہوئے ہیں اس کے. اوکے, کہ کتنا مشکل کام ہے اور کون سے ایٹریبیوٹس ہیں. اوکے, بچے کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ اس کام کا کتنا بڑا فائدہ ہو, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا برین فار اٹ. دے لٹرلی ڈونٹ ہیو دیٹ پارٹ آف دا برین دیٹ کین کمپریہینڈ دا ایکچوئل بینیفٹ, دا ایکسٹینٹ آف دا بینیفٹ جو کہ ایک بڑے کام کا ہوتا ہے. ایک نبی جتنا بڑا احسان کرتا ہے, ایک ڈاکٹر انجینئر اتنا بڑا احسان نہیں کرتے. چلیں انجینئر تو کم احسان کرتا ہے, ڈاکٹر بہت بڑا احسان کرتا ہے. مثال کے طور پر کچھ فرق نہیں پڑتا کہ جو انجینئر مشینیں بناتے ہیں تو وہ اتنا ہی بڑا احسان کرتے ہیں, زیادہ بڑا احسان کرتے ہیں جو ایک ڈاکٹر کرتا ہے نا, جو مشینوں کا مطلب ہے میڈیکل فار ایگزامپل کی مشین ہے یہاں پہ. تو سو آن سو فورتھ. آپ نے یہ تین فیکٹر جو ہے نا یہ ہر وقت سامنے رکھنے ہیں جب آپ نے سیرہ کا بریک ڈاؤن کرنا ہے, جب بھی. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کانشیس ڈیزائننگ خود کرنی ہے اس پورے کورس کی, تب آپ کو پتہ چلے گا عمر کے قصے کو کدھر پلیس کرنا ہے, اور ساتھ کے قصے کو کدھر پلیس, کون سے صحابی کی انٹری کب ہونی چاہیے اور کس وجہ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری کی جو I hope everyone knows کہ حضرت ابو ذر غفاری is the second Muslim other than the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. دوسرے مسلمان حضرت ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ تھرڈ مین اینڈ فورتھ ہیومن بینگ. اوکے, فورتھ مسلم, تھرڈ مین میل مسلم اینڈ فورتھ اوور آل مسلم. اب حضرت ابو ذر غفاری کی انٹری اس وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں کرائی گئی. جتنے بھی بچوں نے سیدھا آپ سب کی جو پڑھ رہے ہیں, میں ویسے آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ چلے حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان تھے, ٹھیک ہے, ادر دین فیملی, دوسرے کون تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, سیریل ایسے نہیں ہے. اور نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت تھی خاص کوئی اتنی بڑی کوئی رینکنگ کی لسٹ بنائی جائے, ضروری ہے دماغ کے لیے ضروری ہوتا ہے. نو, ہوتا ہے مگر یہ کوئی کریٹیکل فیکٹر نہیں. مگر حضرت ابو ذر غفاری کی انٹری نہیں ہوئی بھی پاکستانی مسلمان کے ذہن میں, غور سے سمجھے گا اس بات کو. حضرت ابو ذر غفاری کی سیرہ میں انٹری نہیں ہے کیونکہ ہی از ناٹ دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پروفٹ. بڑے بڑے مطلب گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ جو اسلامیات پڑھتے ہیں وہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر سکتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی. میں ایک صحابی پکڑا ابھی, ٹھیک ہے, میں نے آپ سوچے بائی دا وے کیوں میں نے یہ صحابی کا نام لیا. He's the second Muslim other than family of course. Okay, overall fourth Muslim ہے. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب, ابو بکر صدیق اور ابو ذر غفاری, یہ سیریل ہے میل مسلمز کا. ٹوٹل ہیومن مسلمز میں حضرت ختیجہ نمبر 1 مسلم. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. تو اب حضرت ابو ذر غفاری کی انٹری اس لیے میں بھی نہیں کرتا سیرہ میں کہ یو نو واٹ نمبر 2 پہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دماغی طور دماغ کے اندر وہ چیز اس لیول کے اوپر امپورٹنس نہیں کریٹ کرتی. مگر حضرت ابو ذر غفاری کی جو انٹری ہے سیرہ میں, وہ جس وجہ سے ہے وہ وجہ اسلام کی بنیاد ہے. اتنی بڑی وجہ ہے وہ کہ حضرت ابو ذر غفاری نے جس طریقے سے اسلام کو اسلام میں داخل ہوئے, جس ایٹریبیوٹ کے تھرو وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ ایٹریبیوٹ اگر بچے کو بتا دیا جائے اور وہ طریقہ کار ماں باپ کو بتا دیا جائے کہ بھیا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ابو ذر غفاری. اتنا بڑا واقعہ ہوا ایک انسان کے ساتھ. سلمان فارسی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ نشانی کے تھرو, مطلب اللہ تعالیٰ خود کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں بغیر کوئی سیکنڈ انٹرونشن کے. مین اینڈ رب, ہیومن بینگ کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسلام میں داخلہ ہو رہا ہے بغیر یہ پتہ ہوئے, بغیر اس بات کا پتہ ہوا ہے کہ اسلام آ چکا ہے دنیا میں. دس مین از کمنگ ٹوورڈ اسلام. اب میں آپ کو کیوں یہ مثال دی ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کنسٹرکٹ کر سٹوری تو اللہ نے ہم سب کو بتا دی ہے. علماء کرام کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, ایک ایک ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. اب اس کی ری ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے ہم نے, اور اس کے پیچھے ایک ذہن کا نقشہ ہوتا ہے, ایکسے ڈائیگرام ہے ہمارے پاس. آپ اور میں, ہم سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم ایک ٹائم پہ بچے تھے. تو یہ تو ہمیں پتا کہ بچہ اس وقت کس چیز کو فیسینیٹ کرتا ہے. تو اب نہیں بھی پتا کسی کو, کانشیس نہیں تھا اس وقت, یہ بات میں نہیں سوچا اپنے بچوں کو دیکھ کے. تو سائنس تو پتا ہے, نہیں پتا تو پتا کر لیتے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فیسینیشن سٹس آن دس ٹرائیفیکٹا. دی بگر پرپز
Okay, the difficulty of the mission and the talent or capabilities or attributes, जो भी है set of attributes बोलते हैं इसको, कि इसका set of attributes क्या चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए. आप दुनिया की कोई फिल्म उठा लें, कोई कोई कहानी उठाएं, कोई ड्रामा उठाएं, कोई कुछ भी उठा लें आप, जो कि कहानी बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर यकसा, जो दोनों के अंदर हिट हो, ठीक है, वायरल हो जाए, तो आप देखेंगे ये 3 फैक्टर्स उन तमाम कहानियों में डाले गए होंगे कॉन्शियसली, और यही कॉमनैलिटी होगी. अगर विलन नहीं है बड़ा तो हीरो भी बड़ा नहीं है, सिंपल. इसका मतलब है डिफिकल्टी होनी जरूरी है. अगर विलन ही नहीं है तो कोई हीरो ही नहीं है. अगर विलन बड़ा नहीं है तो हीरो बड़ा नहीं है. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन माइंड वर्क्स. अगर काम डिफिकल्ट नहीं है तो कोई हीरो नहीं है. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट. अब काम की डिफिकल्टी को नहीं कोई बता रहा होता, हीरो की गोटा किनारी ठीक कर रहे होते हैं हम. अगर बच्चों के सामने उसकी डिफिकल्टी बढ़ा के बताएं, बना के बताएं कि भाई ये देखो इसकी रियलिटी क्या है, पेट्रोल महंगा हो गया, इसका मतलब बताते हैं तुम्हें उनकी जुबान में, ठीक है. सो kids will understand how big of an achievement this is, and that's how love is created. When these 3 factors are combined, a child is going to enter the stage of mimicry. वो mimicry करना चाहेगा, और वो फिर अपनी अना का मसला बना लेगा. लिटरली बच्चा अपनी अना का मसला बना लेगा कि मेरा ये हीरो कहीं पे भी कोई भी जंग नहीं हारेगा. ओके, दैट्स हाउ सिंपल दिस मैकेनिज्म इज. थोड़ी सी लंबी एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दी है ताकि आप सबको क्लियर हो. सब या तो अम्मी हैं या अब्बू हैं, पेरेंट्स हैं, आप सारे, आप सबको पता होना चाहिए कि ऐसे ही कैजुअल नहीं लेना सीरा. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस. दिस इज व्हाई वी आर हैविंग दिस सेशन. मैं दोबारा से रीइटरेट कर दूं, मैं जब माइक खोलूंगा तो मैंने आपसे उस फॉर्मेट का क्वेश्चन पहले लेना है कि अगर आपको समझ आया है कि दोनों फॉर्मेट क्या है, और अगर नहीं आपको ये वाला फॉर्मेट जिसमें एक हफ्ते हम डिस्कशन करें उस लेक्चर को, जिस लेक्चर में पहले लेक्चर हो चुका है, और उसके बाद हम फिर दोबारा से लेक्चर अगले की तरफ जाएं, तो फिर दूसरे, मतलब यू नो द 2 फॉर्मेट्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं. जी मतीहा, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? हेलो इसरार साहब, अस्सलाम वालेकुम. सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मतीहा आ रही है. जी जी सर. सर मेरा एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब जो वही का सिलसिला जब बंद हुआ था पहली वही के बाद, उसमें मैंने एक सीरा में पढ़ा था कि उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पहाड़ी से जो है गिराने की कोशिश की थी. क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? सर ये क्वेश्चन है कि उन्होंने ऐसा मतलब कि क्यों किया था, और उनकी अच्छा, इसमें क्या साइकोलॉजी थी, और क्या ये उनके अंदर क्या चल रहा था ये सब करने के लिए. ओके. आपको ये बताइए, मेरा शुरू वाला सेशन समझ आ गया इसमें 2 फॉर्मेट्स बताए मैंने? जी सर. सर वो वाला सही है कि आप एक हफ्ता डिस्कशन करें और पिछले जो एक आप जो भी हमें बताएंगे, और उसके बाद ओके, डिस्कशन के बाद नेक्स्ट. ठीक है. मैं वो दूसरे जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसकी तफसील बयान करूंगा, फिक्र न कर. जी सोहेल साहब, अस्सलाम सर वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैंने कहना था कि एक दफ़ा आप वो दोनों फॉर्मेट्स रिपीट कर देंगे, क्योंकि शुरू में आवाज़ काफ़ी ब्रेक कर रही थी और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई थी. श्योर, मैं करता हूँ. ठीक है, मैं कर दूंगा, बेफिक्र है. जी ओके. जी जरूर. जुनेद, जी सोहेल साहब, आप अनम्यूट हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. मेरा सवाल आपसे है कि और उसको हेलो, हेलो, आवाज आ रही है?
السلام علیکم. ہلو سر مجھے آواز سہیل صاحب آپ کی دوبارہ سے کوشچن کریں. آپ کا سوال میرے سے اور کے بعد مجھے آواز نہیں آئی. میری آواز آ رہی ہے سر؟ سر مجھے اب سہیل صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہیل بات کر رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب کلیئر ہے سر؟ جی ہاں آ رہی ہے سر, بالکل آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب آج کے دور میں جیسے آپ کا ہونا ہمارے لیے تو خیر بڑی بلیسنگ ہے, اور مطلب آپ کو ریچ کرنا بہت مشکل ہے کہ جیسے آپ سے کوئی چیز ڈائریکٹلی پوچھنی ہو اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. تو کیا اس وقت صحابہ کے دور میں بھی جیسے عمر بن خطاب ہوں یا علی بن ابی طالب ہوں تو دوسرے لوگوں کو ان کو ریچ کرنا کیا اتنا ہی مشکل تھا؟ اب تو ٹیکنالوجی کے دور میں یہ تو اور آسان ہو جانا چاہیے. سر اسٹیٹسٹکلی اپنے سوال کو اسٹیٹس کی ایکویشن کے اوپر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آسان ہونا چاہیے مشکل. حضرت عمر بن خطاب کے پاس سیل فون ہوتا, اس پہ واٹس ایپ ہوتا, آپ خود سوچیں کتنے ریپلائی کرتے ہوئے 2 بلین مسلمانوں کے. بالکل صحیح ہے, مشکل ہوتا. تو اسٹیٹس کی ایکویشن کے خلاف نہیں جائے نا. وہ تو لوگ ملنے آتے ہیں, وہ تو فزیکلی گھوڑوں اور اونٹوں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر واٹس ایپ دے دیں گے عمر خطاب کو یا علی بن ابی طالب کو, ٹھیک ہے, تو پھر دیکھ لیں پھر میچ کیا بنتی ہے. یہ تو اصل میں نے کسی مسئلے تو اب زیادہ ہیں. وجہ سے نا سر, میں نے کسی وجہ سے کچھ پوچھا تھا تو وہ کہا کہ آپ ڈائریکٹلی ساحل ادیم @sourceCode.pk اس کے اوپر ای میل کیجیے گا. ابھی اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس کے اوپر میں متواتر میں نے 2-3 ای میل کی. اب میں تو خیر اس کو انڈرسٹینڈ ضرور کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کا وقت بہت اہم ہے, مطلب آپ کو وقت نکالنا بہت مشکل ہے. مجھے نہیں پتا آپ خود ای میلز دیکھتے بھی ہیں نہیں. بہرحال میرے دل میں سوال تھا تو اتفاق سے یہ تو ایک چانس لگ گیا کہ آپ سے بات ہو گئی تو میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں. سہیل بھائی فارمیٹ کا بھی بتا دیں پلیز, فارمیٹ کے لیے کیا آپ کی سجیشن ہے؟ سر میں نے بات کرنی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس چل رہی ہے بچوں کے ضرور. سر آپ نے کہا تھا سیرا کو ٹرین کیا جاتا. جی ہاں, اس طرح تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ ابھی اوپن مائکرو فون کے لیے ریڈی نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے, پھر لیٹ می جسٹ گو ود اولڈ فارمیٹ جس میں ڈسکشن جو ہے نا وہ شاید نہیں ہو سکے گی, بیکاز ایک کوشچن کے بیچ میں دوسرے کوشچن, میرے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا. مطلب کوئی وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہا جس میں نے کہا ہے کہ پہلے تو فارمیٹ فائنل کر لیں, جس کے لیے میں نے آج کا سیشن کیا ہے. تو لیٹ می جسٹ ٹیک ون. امید نہ ٹوٹے. تو میں نازیہ سے پوچھتا ہوں رینڈم, I don't know نازیہ, so let's see. نازیہ السلام علیکم. یا پھر میں عاطف چودھری صاحب سے بات کرتا ہوں. نازیہ تو انمیوٹ نہیں کر رہی. جی عاطف. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی عاطف. مجھے یہ سیکنڈ والا آپشن سمجھ میں آیا کہ جہاں پہ ایک سیشن ہو, کلاس ہو, اور سیکنڈ سیشن میں اس کے بارے میں ان ڈیپتھ ڈسکشن ہو, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی کوسچنز ہوتے ہیں یا ان ڈیپتھ جی وجہ تو کانسیپٹس مجھے ہوتے ہیں بتائیں, وہ آپ اگلے ٹھیک میں کہہ رہے کلیئر کر سکتے ہیں. ہیں. اس کا نقصان بتائیں, پھر اس فارمیٹ کا نقصان بتائیں. سر نقصان تو اس کا ایسا نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جیسے ابھی ڈسٹارشن ہو رہی ہے یہ اس کو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو. ادروائز میرے خیال میں کوئی اس کا نقصان میں بتاتا ہوں نا. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا, اور بات سیرا سے ہٹا لی جائے گی تو پکی بات ہے ہٹے گی, اور اس ٹاپک کے اوپر جا کے ڈیپتھ میں چلی جائے گی رادر دین کمنگ ٹو سیرا. تو ہمیں ایک میڈیشن تھراپی کرنی پڑے گی مجھے بھی, کہ میں کہیں پہ بھی سیرا سے نہ ہٹاؤں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمیں باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی کہ ڈسکشن اوپن نہیں ہے, ڈسکشن سیرا تک اوپن, چاہے ہم فزکس کی بات کریں کہیں پہ, مگر سیرا تک اوپن ہے ڈسکشن. اوکے سر, یہ تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تو پھر لسنر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ جتنی ٹریننگ ہوگی کہ وہ سیرا کے اوپر رہیں تو انشاءاللہ نہیں, تو وہی تو میں تبھی تو میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوں نا, کیونکہ ابھی کا جو دیکھ رہے ہیں نا, ابھی کوئی بھی کوشچن ریلیونٹ نہیں آ رہا. سو آئی ایم اے لٹل کانشیس کہ یہ سیکنڈ فارمیٹ کے لیے آر وی ریڈی فار دس اور ناٹ. ادروائز سمپل سا کرتے ہیں, وہ جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں سیرا کی وہ میں ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہوں.
اس کا سر ایک اہم جو ظاہر ہے سر پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں وہ ظاہر ہے وہ اگر جب ریسرچ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے. جیسے آئی ایم ایس میں یعنی کہ وہ میدان میں اتر گئے ہیں تو کوئی کوشچن ہے کوئی سینیریو کو سمجھ نہیں آ رہا سکتے ہیں سیرا کے وائٹ آپ سے وہ ڈسکس کر سکیں ایک ان ڈیپتھ لے سکیں کیونکہ ادروائز تو ظاہر جب آپ سے وہ کنیکشن نہیں ہوگا تو وہ ایک گیپ آئے گا انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے یا واٹس ایور آپ اس کو کہہ لیں. آئی ایم ایس سے دیکھیں آئی ایم ایس تو ہائی ٹریننگ پروگرام نا وہ تو آئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے کائنیٹک موشن کرنا ہے. سیرا از ناٹ اے فارورڈ موشن پروگرام ایز سچ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج گیننگ پروگرام. آئی ایم ایس تو ایک موومنٹ ہے. سیرا جو ہے وہ یہ جو کلاس ہے نا سیرا کی یہ تو ایک لرننگ کلاس ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی نا وہ کرنی پڑے گی اسٹرکچرنگ میں. اچھا میں آپ کو ایک بیک بیہائنڈ دا کیمرا اسٹوری سناتا ہوں. میری اور جو میم سعادیہ ان کی جو بحث چل رہی تھی نا تو میں آبویسلی اس فارمیٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی نہیں اس فارمیٹ میں نہیں جانا. اور پھر میں نے کہا اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ انگیجمنٹ کے بغیر سیرا کی بھی وہ ویلیو نہیں رہنی ورنہ تو سیرا کے 1000 ویڈیوز پڑی ہوئی آڈیوز پڑی ہوئی. میرا یہ آرگیومنٹ تھا اینڈ شی سیڈ کہ نہیں وہ انگیجمنٹ ہوگی تو پھر وہ 1000 ویڈیوز یا ہو یا ایک ویڈیو ہو وہ اس ویڈیو پہ نہیں آئیں گے یا اس آڈیو پہ نہیں آئیں گے اس ٹاپک پہ نہیں آئیں گے وہ ڈسکشن کسی اور طرف چلی جائے گی. سو میں بڑا مطلب اچھے طریقے سے وہ کیس جیتا تھا مگر ابھی مجھے لگ رہا ہے وہ کیس اصل میں ہار گیا. سو لیٹس ٹیک عبداللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ون مور. زوم کی خاصیت یہ ہے کہ جس جگہ ایک بندے کا نام ہوتا ہے ہر دوسرے سیکنڈ میں اس جگہ سے وہ نام ہٹ جاتا ہے. سو آئی ڈو ناٹ نو وائی عبداللہ از ناٹ ان مائی لسٹ. ابھی میں نے عبداللہ کو انمیوٹ بھی کیا حالانکہ خود ہی کیسے. ہمبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمبل it's been so long I've spoken to you. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہمبل what's your vote? I personally think کہ آپ کو نا جس پیٹرن پہ آپ نے شروع کیا تھا نا ٹو اسٹارٹ آؤٹ اسی پہ رہنا چاہیے کیونکہ آپ وی آر ایبسلیوٹلی ناٹ ریڈی فار دس. اور سیکنڈلی آپ نے جو بکس اس میں مینشن کی تھی نا جس طرح سے آپ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے سو دا ریسٹ آف دا پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دا سیم انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا سیم بیک گراؤنڈ. تو وہاں پہ بھی ایک کلیش آئے گا اس چیز کا ڈسکشن فورم میں کہ اگر میں بالکل بگنر ہوں اور کوئی اور بندہ ہے جس نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں انڈر لرننگ تو ہوگی لیکن وہ کوشچنز اتنے سارے ریز ہوں گے کہ آئی تھنک آپ 2 ہفتے میں کیا 2 مہینے میں بھی ایک ٹاپک نہیں کور کر پائیں گے. ہمبل دین وی ڈرا لائنز کہ ٹھیک ہے ڈسکشن کا ٹائم ہے کیونکہ پھر اگلا ٹاپک شروع ہو جائے گا. ہم سب گروپس میں لے جاتے ہیں نا ڈسکشن کو. میرے دیکھیں 2 طرح کے گروپس بن رہے ہوں گے. ایک وہ جس میں ہم لوگ اس وقت ہیں سارے وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور ہم جتنا بھی ٹائم میں 45 منٹ میں گھنٹے میں چلے 2 گھنٹے میں ایک طرف سے ڈسکشن کر سکے ہو گیا. اس کے بعد whatever you want to take out take it in the sub groups, write down those questions, discuss on your own story boards کے اوپر کوشچن آ رہے ہیں ساتھ ساتھ پینڈنگ ہوئے اگلے ہفتے پھر کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوئی چلیں ہمبل let me just play the same game with you the way I played it with the last 2 participants. You are saying format 1 right? Yes. So I am going to ask you the same question. Format 1 کے نقصان بھی تو بتائیں نا. پھر فارمیٹ 1 کے نقصان یہ ہے کہ صرف وہ اسی اینگل سے آ رہی جس سے آپ بتا رہے ہیں اور میجر لرننگ نہیں ہو پائے گی. لیکن اس کا کاؤنٹر میں اپنی چیز کا یہ دوں گا اگر ہم 1 پہ اسٹک کرتے ہیں since you running IMS side by side and you have strategy room in it too, so maybe a little bit in the line that can be added to the part of it too since all the clusters are going to be working on something, so the topics can be discussed over there and eventually come back to it and discuss the main 8-10 جو چیزیں ہم اس میں سے نکالتے ہیں instead of just sticking to it. Okay, let's not talk about IMS. I'll tell you why. IMS is تقریباً 37-40,000 registration اس وقت ہیں. Okay. Ecosystem میں 3,000-4,000 registrations ہیں. ٹھیک ہے. Obviously IMS کے اوپر جو ڈسکشن ہونی ہے وہ ecosystem میں نہیں آنی. Okay. So that's a totally different, population of the whole world coming in.
سو ادھر جو بھی لرننگ ہو رہی نہیں ہو رہی اس کا ایکو سسٹم والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آئی ایم ناٹ گونا اسیوم کہ چونکہ آئی ایم ایس بھی چل رہا ہے تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں سیکھو. کسی کو کیا پتا کون سے گروپ میں کیا چل رہا ہے. آئی ایم ایس کے تو لٹرلی 30,000 گروپس بننے ہیں, ہر بندے کو 1000 بندے بنانے ہیں نا, پرائمریز ہیں. تو دیر از نو وے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سے چلیں جی آپ آئی ایم ایس سے اپنے آپ کو وہ لے لیں, فیڈ وہاں سے لے لیں اپنی. سو اس کو چھوڑ دیں. if just for the ecosystem, I understand what your case is. There is definitely a no-brainer کہ اگر آپ ایک چیز کو شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر ساری ڈسکشن ہو, لیکن again we are not ready for it. That is a fact. I mean, tell you ایکو سسٹم کا جو پرائمری میرا مقصد تھا نا وہ یہ گروپ سے جو اس وقت بنے ہوئے آپس میں ہم آپس میں پوری طریقے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. ناٹ زوم پہ نہیں, یہ واٹس ایپ پہ, تاکہ آپ لوگ آپس میں سب گروپ بنائیں اور ایک دوسرے کو پوری طرح نچوڑ دیں, آئی کیو بڑھا دیں کہ بھائی یہ والے پوائنٹ کے اوپر مجھے سمجھاؤ, چاہے کوئی بھی پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, چھوٹے گروپس میں. سو لیٹ می جسٹ ٹیک another person's آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا ہم. ڈاکٹر علی زاہد صاحب. السلام علیکم سر. سر میرے خیال میں جو آپ کا پہلا ہے کہ ایک ہفتے کلاس ہو اور اس کے اوپر ڈسکشن ہو, آئی انڈرسٹینڈ کہ اوکے دیٹس فائن. سو اس میں ظاہری بات ہے کہ ابھی بہت سے لوگ ریڈی نہیں ہیں. ایون ابھی کچھ ڈسکشن ہو رہا تھا تو لوگوں نے سارے لوگوں نے انمیوٹ کر دیا بیچ میں اور irrelevant سے کوشچن ہونے لگے. تو اس میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ایک لائن ڈرا کریں گے اور ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور مین وائل آپ نے یہ بات کی کہ ہم واٹس ایپ گروپس بنائیں گے جس پہ جو لوگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اس گروپ میں اس کی سرجری کریں گے, اس کو تھورلی بریک ڈاؤن کر کے, اور بہت سے سوالوں کے جواب ان کو تبھی مل جائیں گے, اور جو کچھ بچیں گے وہ کنفیوژن آپ کلاس میں سورٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو سیرا کی جو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ زیادہ انرچ جائے گی, اندر تک بیٹھے گی رادر دین کلاسز کے. اور ایک اور سجیشن یہ ہے کہ جب جو کلاس ہے وہ ریکارڈڈ کلاس ہے, اس کے ساتھ کچھ اینیمیٹڈ کائنڈ آف ہو جس میں پراپر جو اس کی جیوگرافی ہے شروع میں جو خطہ ہے وہ سارا انڈرسٹینڈ ہو, مشرق میں کیا مغرب میں کیا, اور ساری چیزیں اس طریقے سے تھوڑی سی اس میں اینیمیشن اور گرافیکل ریپرزنٹیشن آ جائے نا, پریزنٹیشن آ جائے, اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی لوگوں کی بھی اور جو بگنرز ہوں گے ان کی. تو if I weigh out the things, format 2 is more way out. That's more productive and more beneficial. مجھے نا اس کے لیے جو تھوڑی سی نا, زیادہ نہیں مگر تھوڑی سی جو مین پاور چاہیے ہوگی نا, وہ میں آئی ایم ایس سے لے لوں گا. ادھر بہت زبردست والنٹیئرز آئے ہوئے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اینیمیشن کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں, یو وانٹ a visual representation so that a better feeler of the concept can come in. Yes. تو نہ صرف جیوگرافیکل بلکہ ایون as far as down or as deep as I can go کہ کیا کیا دکھا سکتا ہوں میں اس میں سے. Yes. کیونکہ آپ نے جو یہ بات کی ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے, مجھے نقشوں پہ ہی سیرا سکھائی گئی ہے. تو مگر وہ کتابوں میں تھے نقشے, تو اس وقت تو ایسے تو نہیں, میں نے آن لائن تو نہیں سیکھی نا, تو وہ کتابوں میں نقشے دیکھنے سے وہ والی فیل ایٹ لیسٹ آڈیو سے بڑھ گئی تھی. آڈیو خالی بات چیت کرنے کے بجائے وہ وی ور ان دا میپ, بٹ ناؤ وی کین ڈو a lot more than just maps. So میں let me see if I can find volunteers there جو کہ میری یہاں پہ, کیونکہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے پروڈکشن کرنی ہوگی نا پورے لیکچر کی. بالکل بالکل. اور میرے خیال میں اگر کچھ 4-5 صحیح پروفیشنل لوگ ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ایک یوٹیوب چینل ہے دیکھو سنو جانو, اس میں بڑی زبردست جو ہے نا پروفیشنل لیول کی پریزنٹیشنز وہ دیتے ہیں اباؤٹ ہسٹری. کہ ہم نا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے, somebody can take up that and use that for, کیونکہ ٹائم اتنا ٹائم میں تو کوئی مین پروڈکشن ہاؤس بھی نہیں کر سکتا نا. جی تو ان ریکارڈنگز کو ریپروڈیوس کر دیا جائے لیٹر آن. یہ اچھی بات, یہ صحیح ہے کہ اس کا ایک سیکنڈ ورژن آ جائے گا, اس کو دوبارہ سے ریویژن میں اور زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ باقی سیرا کی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں, سب کچھ ہے, اگر وہ اسی طریقے سے ہی آنا ہے تو ٹھیک ہے. ڈسکشن obviously اس کے اوپر ہم کریں گے, وہ اچھی بات ہے, وہ ایک پازیٹیو پہلو ہوگا. اور آپ نے جو 2 طریقے بتائے ہیں, میرے خیال میں جو دوسرا طریقہ ہے اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں
rather than risk. ہاں obviously لوگوں کو تھوڑا سا آپ کو بھی تھوڑا سخت ہونا پڑے گا کہ یہ جو لوگ اتنے سارے مائک انمیوٹ کر کے اور irrelevant کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ٹاپک ہے اس پہ رہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات نہیں پہنچتی, رابطے نہیں ہو پاتے, all that makes sense, but please stick to the topic. I think Salbhai, session book کروا لیں. So many things group are there. leaders need to be more responsible. Yeah. You need to pick group leaders who Yeah, that's what I was going to do. I was going to make a group of, let's just say 20 people, اور ہر 20 people کے اوپر ایک ٹیم لیڈر ہو, گروپ لیڈر ہو, یا 50 کے اوپر کر لیں. اس سے زیادہ نہ ہو, کیونکہ پھر وہ بھی پھر فائدہ کیا, پھر 2 بندے تو نہیں مانیں گے. تو 20 to 50 کے بیچ میں کوئی نمبر دیکھے نا, ان کے اوپر ہم رولز اسائن کر دیں, ایک ہی رول سب کو, کہ یو گوئنگ ٹو ٹیک اپ اے ڈسکشن, record that and take the common questions out. That's it. Simple, so that everybody can do that. Yeah, and those second one, just those questions can be answered by you, and that would be beneficial for everyone. Yeah, I think that would be by the way, amazing way of getting unmuted. Okay. Yeah, that's great. Gee, so Shumaila, let's just get سر آپ نے مجھے انمیوٹ کیا ہوا تھا, میں بولوں؟ کر لیں, بات کر لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. ایمان. وعلیکم السلام. جی ایمان. اچھا سر میری سجیشن تھی کہ ہم لوگ ڈسکارڈ گروپ پہ اگر کریں نا تو وہاں پہ زیادہ بینیفیشل رہے گا. مطلب اگر ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں سیرا کا, ٹھیک ہے, اس کے سب چینلز بن رہے ہیں. اب ہم نے سیرا سے ریلیٹڈ جو ریلیجیس ڈسکشن کرنی ہے وہ ایک سب چینل میں ہو, جو سائیکالوجیکل ڈسکشن کرنی ہے وہ ایک اس میں ہو, جو پولیٹیکل ہونی ہے وہ ایک اس میں ہو. Let me stop you there now, because you've just lost all the crowd here. Okay, it's only you and me talking because nobody knows what Discord is. تو Discord پہ آنے کے لیے بڑی تھوڑی سی اسکل چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی. تو وہ اس سے لوگ Discord کی وجہ سے سیرا میں نہیں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, سمجھ کر نہیں ہے ویسے. I know آپ کے لیے نہیں ہے نا, بھی ہو سکتا ہے, آپ کے لیے نہیں ہے مشکل, مگر you want to do that, you want to take up that, I'm okay with this. You make that whole forum there and let's test it, see if we can get a 90% success rate. If it's less than 90%, then I'm not going to be able to, مطلب اتنا بڑا sacrificial percentage قبول نہیں ہوگا کہ so لوگ صرف technical سمجھ رہے ہیں. جی سر ایک اور سجیشن بھی تھی کہ جس طرح سے ہم لوگ ڈسکشنز کریں گے تو اب جو موسٹلی کوشچنز جو ہیں وہ آپس میں ہمارے کور ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کے بعد ڈسکشن کے بعد کچھ کوشچنز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم سے کور نہیں ہو پا رہے یا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے, تو وہ ہم ایک گروپ لیڈر بنا لیں اور وہ سارے کوشچنز جو ہیں جو میجر آ رہے ہیں وہ لیتا جائے, جو کور نہیں ہو پا رہے, کسی سے ڈسکس نہیں ہو پا رہے, اور پھر نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم جو پہلے کچھ منٹ ہیں وہ صرف گروپ لیڈر ہی انمیوٹ ہو اور وہی آپ کو وہ کوشچن بتائے جو کامن آئے جا رہے ہیں اور آپ ان کا آنسر کرتے ہیں. نہیں اس میں وربل کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ پبلش ہو جائیں اور سب کو چلے جائیں وہ کوسچن سب گروپس میں, اور سارے کوسچنس فار ایگزامپل 10 گروپس بنے ہیں تو 10 کے 10 جو ڈاکیومنٹس ہیں سب کو ٹرانسفر ہو جائیں, اور وہ اگر سب کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا ایک ہی ٹاپک تھا, ہمارے گروپ نے یہ والی کنفیوژن نکالی ہے, کسی اور کو یہ والا اینگل سمجھ آیا, اس سے اور آئی کیو بڑھ جائے گا سب کا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر, I'm Shumaila. ہیلو سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی. جزاک اللہ سر. یہ میں بھی اس سیکنڈ والے فارمیٹ سے ہی ایگری کر رہی ہوں, کیونکہ اس طرح ہم جیسے بہت سارے مسلمان ہیں جو بالکل سیرا سے دور ہے, تو ان میں ڈیپتھ کریٹ نہیں ہوگی اگر ڈسکشن نہ ہوئی تو اس لیے اس میں لائنز ڈرا کر لیں جو بھی کوئی لمیٹیشنز ڈرا کرنی ہے, لیکن سیکنڈ میں جہاں ڈسکشن بھی ہو اور ہمیں ڈیپتھ پیدا ہو تاکہ ہم اپنی جنریشنز کو نا گائیڈ لائن کر سکیں. جیسے میں ٹیچر ہوں اور میں فوکس کر رہی ہوں کہ میں یہاں سے جو سیکھوں میں ان بچوں کو سکھاؤں, تو سر اس لیے آپ نا سیکنڈ والے فارمیٹ کو پلیز کر لیں, یعنی اسی پہ رہیں اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے. میری بیٹی ہے, اس نے مجھ سے کویشچن کیا کہ اگر غیبت جو ہے وہ گناہ ہے تو ہم ابو جہل کے بارے میں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو وہ تو موجود نہیں ہے, تو یہ بھی غیبت ہے.
اس قسم کے عجیب جب کوشچن سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اسے کیسے ٹیکل کریں. جی سر جزاک اللہ. جی ہاں ٹھیک ہے. جی سر. سوال اچھا ہے, جی اس کے سر. پیچھے بیسس ہے ہماری, تو وہ بیسس بتانی ضروری ہے. بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. آئی تھنک ہمبل یو آر مین آؤٹ. تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہماری ساری زندگی ہے. جی سر. Hold on, let's just get one more vote in. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں صرف 4 کے سیمپل کے اوپر پورے 2000-3000 کا ڈیسیژن لوں. شاہد صاحب. سر یہ جو فرسٹ والا ہے وہ زیادہ بیٹر رہے گا سر, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی بھی آپ کو پتا ہے اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی کوشچن آؤٹ آف وہ کر بھی دیتا ہے تو آپ آنسر کرنے کے لیے اس کو پرولونگ کر جاتے ہیں, لائک اس کو آنسر کیے بغیر آپ نہیں جاتے. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. یہ ویکنس ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ مس ہو جاتا ہے, تو پہلے والا فارمیٹ زیادہ بیٹر ہے سر. تھینک یو راشد. اس کا فائدہ تو آپ نے بتا دیا, اس کا نقصان آپ کو پتا ہے نا کیا ہے؟ سر ابھی پھر نقصان اس کا ایسا اگر کمپیئر کریں تو ایسا کرتے ہیں میں آپ کی بات کو ریفریز کرتا ہوں. ساحل میاں, اگر تم اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہو تو پھر تو سیکنڈ فارمیٹ ٹھیک ہے, ورنہ تم اس قابل نہیں ہو. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ٹائم کو 45 منٹ سے زیادہ کر دیں تو لائک اٹس بیٹر, اگر پھر آپ دوسرے کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک ٹائم بھی 45 منٹ ہے خالی, اس میں نہیں ہوگا. آدھا ٹائم صرف باتیں ہوں گی ادھر ادھر کی, یا تو پھر ٹائم انکریز کر دیں, اور وہ چونکہ میم سعدیہ نہیں مان رہی ہیں ٹائم انکریز کرنے کے لیے, تو سر پھر پہلے والا فارمیٹ بیٹر ہے. ٹھیک ہے. مجھے اوکے ٹھیک ہے. اس میں نا مغرب کا یہاں پہ وقت ہو گیا ہوا ہے, تو میں let me just get a decision out. Let me talk to Sadaf. Sadaf, السلام علیکم. Last two votes. جی السلام علیکم. بیسڈ آن جو بھی تھوڑا مجھے سمجھ میں ہے, ایسا ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے کوئی کلاس پڑھاتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں کلسٹر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو بھی ایریا جیسے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا تو وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ود دا سیم نالج بیس, تو ہم لوگ کوئی ایک گول ریچ نہیں کر پاتے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ریسرچ ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھے, وائٹ بورڈ پہ ایک ویک آپ کے ساتھ لگائے, آپ کو then you see کہ how much knowledge base we have created یا reached. اس کے بعد جب when you do the grand session, اس کے بعد وہ ایک اگلا ویک جو ہے ہم آپ کی ریسرچ ٹیم جو ہو ہم لوگ so we reach a goal کہ ایک کہ you see that what we have understood. جی let me talk about this. I'll tell you what's going on here. سیرا دو طرح کے اینگل سے, اور آپ لوگ جتنے بھی ایکو سسٹم میں ہیں نا, آپ سب کے ساتھ ایک چیز کامن ہے جو میں نے نوٹ کی ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ, کو سمجھا کہ جنرلائز دس, خواتین اور مرد جتنے بھی ہیں, وہ جب بھی کوئی کورس میں انٹر ہو رہے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص چیز کامن ہے جو اللہ کی طرف سے, اسی لیے شاید آپ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے, وہ سکھانے کے پرسپیکٹو سے آ رہے ہیں. And that's a very big distinction between two students. ایک student as a learner آتا ہے اور ایک student as a conveyor of learning آتا ہے. Okay? So I think this is a very big asset. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اس کام میں, کیونکہ اسلام میں بھی استاد بنانا مقصد ہوتا ہے, شاگرد بنانا نہیں. So مجھے نا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے, چاہے وہ critical thinking ہو, I'm pretty sure عربی میں بھی ایسی آ رہا ہے, تربیہ کی کلاس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہم آگے کیسے کریں, پھر آگے کیسے کریں, which is the best thing. That is the real reason of why we acquire knowledge, to actually convey it further. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے سوال بھی وہی ہیں کہ سر سیرہ تو آپ سکھا رہے ہیں, ہمیں سیرہ سکھانا, ہم سیرہ سکھانے کے لیے آئے ہیں ادھر. So train us how to do سیرہ rather than teach us سیرہ. سارے سوال آتے ہیں مجھے, اور سب کے سب آتے ہیں, اور اسپیشلی صدف آپ کی طرف سے بھی, کہ برین کے اس حصے میں لے کے جائیں جہاں سے ہم نے آگے وار کرنا ہے. And I'm thinking, okay,
that's not Sira course. That's a training of the Sira course. That can be done in about 10 classes. You know, बात समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ. So, if वो वाला सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं है. मैं अगर वो सवाल पूछने की गलती कर भी बैठूं ना तो मुझे उसका आंसर सबको पता है कि क्या आएगा कि सर सीरा हम कहीं और से सीख लेंगे. आप हमें ये बताएं how to get Sira inside our kids or you know whoever we talk to. Now that's why I get scared. जब भी मैं माइक खोलता हूँ ना तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अभी मुझसे सवाल होना है from a teacher's perspective, not from a student perspective, which is awesome. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे आप सबको. तो मगर मैं सीरा इसलिए नहीं करा रहा कि आपको सीरा सिखानी आ जाए. मैंने ये प्री सपोजिशन रखी हुई है कि आप लोगों की अपनी अपनी टेक्निक है ही पहले कुछ ना कुछ सिखाने की, वरना आप इकोसिस्टम में ना होते. आपने सीरा मेरे एंगल से पकड़नी है. That's one more angle than so many other people. And then you're going to combine all the angles and pump the knowledge downstairs or wherever you have to pump it, right? So I hope I have made my perspective clear as to how easy it would be. अगर आप सब लोग 8th grade के स्टूडेंट होते तो कितना आसान होता है ये वोट ले लेना. मगर आप लोगों ने किस एंगल से इस वोट को लिया जरा देखिए. which is awesome. I hope कि सारे मुसलमान ऐसे हो जाएं और मसले में डाल दें उस स्पीकर को जो भी जिस मर्जी मकसद से आया हो. तो मेरा मसला हल तो करें ना पहले, बाद में मसला बढ़ाइएगा. So humble Sadaf, Atif, Dr. Saab, I just want you guys to form a objective conclusion based on this new last 3 minutes that I spent with you, this new angle that I gave you. ये जो मुझे fear आता है ना कि आप train the trainer में आए हुए हैं या फिर train the student में आए हुए हैं. समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बस वही वाला इशू है कि since it's a 45-minute class and twice 2 हफ्ते बाद एक चीज आएगी, उसको अगर हम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर लेंगे तो डेफिनेटली लर्निंग ज्यादा तो उसी में ही होनी है सर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और वो चीजें करेंगे. बट इट नीड्स टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली. ऐसा करते हैं मैं ना जैसे हम क्योंकि फिर व्हाट्सएप ग्रुप चैट ओवरलोड होता है. चैट ओपन कर दिए, आप खाली 1 या 2 लिखते हैं ताकि मुझे एक सैंपल आ जाए. 1 is single 1 track recording sessions or 2 is an alternate intermittent Sira session with discussion forums in the middle. गलती हुई है ना. 50-50 होना ही था. There's a 3 too. Yeah, there's a 3. Yeah, there's a 3. जी बस वो व्हाट्सएप जो ओवरलोड जाता है ना ग्रुप चैट्स का, दैट फिर वो वी आर नॉट एबल टू रीच एनी गोल. फिर वो यही होता है कि यू एंड अप लीविंग द ग्रुप और यू जस्ट म्यूट इट. लेक्चर होगा ना सर, बस उसका डर है कि वो उस तरह से हो पाए जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो कर पाए. ये चैट पता नहीं कौन सी चैट खुल गई मेरे से. What's going on here? अच्छा 1.5 क्या बात है. 1 + 2. जी अम्बरीन आप अनम्यूट कर लें. What is your new idea? मुझे ना असल में मगरिब की स्ट्रेस हुई है और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट की ब्रेक देके दोबारा से हम खाली ये डिस्कशन कर रहे हो. We're going to end this with a decision today, inshallah. हाइब्रिड अली हाइब्रिड ही तो नहीं कर सकते ना, यही तो मसला है. सब कंफ्यूज हो जाएंगे हाइब्रिड में. Let me get जो ग्रुप्स हैं उसमें पोल रन करने. सर, हाउ आर यू? अच्छा मेरा आइडिया ये है कि एक्चुअली हम चाह रहे हैं, हमारा टारगेट जो है उस वक्त जो क्लास हो रही है तो स्टूडेंट की अटेंशन
सेंटर्ड करना हमारा टारगेट है. उसको सेंटर करने के लिए हम उन्हें टास्क दे सकते हैं कि एट एनी टाइम और एट एनी मोमेंट फ्रॉम एनी स्टूडेंट इन द क्लास आप उनसे कोई क्वेश्चन करें जो आप अभी उस वक्त एक्सप्लेन कर चुके हैं. लाइक अभी बहुत से लोग चैट में कह रहे हैं हमें नहीं पता क्या चल रहा है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लिमिट करें टाइम के साथ कि उसके बाद क्लास को फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स में अगर आपके पास 100-200 पंक्चुअल स्टूडेंट्स आ जाएं जो इंटरेस्टेड हो, कि उनका इंटरेस्ट और वो टारगेट ओरिएंटेड हो. मींस यही आइडिया है. मैं समझती हूँ आप कोई भी फॉर्मेट फॉलो करें बट स्टूडेंट की मेंटल अप्रोच आप टारगेट करें कि वो क्या उस कंसंट्रेशन से और पंक्चुअलिटी से आपको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी आप उनको सिखाने में दे रहे हैं. Yeah, but no, I cannot. उससे पता क्या होगा, मुझे फिर एक रिपोर्टिंग सेंटर खोलना पड़ेगा टू चेक whether the tasks are done and then classify कि किस लेवल पे टास्क पूरी हो रही हैं. It can be done, but it will take a lot more to get a lot less. सर आपके जो टीम लीडर्स का आपने इसमें ऐड किया है, तो वो टीम लीडर्स विल हेल्प यू आउट ऑन एवरी 50. प्लान 2 इसलिए एप्लीकेबल है मेरी नजर में, बिकॉज आप असल में प्लान 2 पे आप क्यों आए हैं मैं आपको ये बताऊं. बिकॉज यू वांटेड टू ट्रेन देम ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. आपका जो टारगेट है वो ये है स्टूडेंट्स के मुतालिक, और आप इसलिए प्लान 2 को फेवर करें. मैं क्यों कर रही हूँ कि आपके ट्यूशन के लिए एक छोटा, मैं समझ गया हूँ ब्रीन, मैं आपकी आवाज भी कट रही है, मैं समझ गया हूँ. 1 और 2 सेक्शन के सर ने जवाब ही नहीं देना, सो कोई फायदा नहीं. जुनैद, और सेकेंडली उनको पंक्चुअल करें कि एंड एक थ्रेड उनको होना चाहिए कि सो दे कैन कॉन्सेंट्रेट. ये नहीं कि आपने अनम्यूट किया है तो यू कैन अनम्यूट एंड टाइम टू एनी स्टूडेंट्स, तो फिर बाद में उन्हें कहें. जी अमरीन, I got your point. Let me see how can I introduce this sort of thing. जी जुनैद, आवाज आ रही है, जल्दी से बताइएगा. सर बस ये कहना था कि आप अगर एवरी 2 वीक्स सेशन रखते हैं तो आप क्या प्लान कर रहे हैं, कितनी देर में सीरा कोर्स कवर कराएंगे? तो बहुत ज्यादा ही मुझे खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक सेशन में कुछ ज्यादा कवर नहीं हो पाता टॉपिक. नहीं, मैं कोई भी टॉपिक श्रिंक नहीं करूंगा. सीरा का कोर्स कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर मुझे आप सही कह रहे हैं, एक रियलिस्टिक डेप्थ पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जो की भी है बाय द वे. ये बहुत पहले हो गई हुई थी कि इतनी डिटेल मत खींचिएगा कि जिसमें आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम को मद्देनजर ना रखा हुआ हो. सो वी वर थिंकिंग एक साल के अंदर 52 लेक्चर्स में सीरा का पूरा कोर्स कर दें. फिर मैंने कहा नहीं, 52 लेक्चर्स में तो कोई भी नहीं कर सकता अगर उसने तफसील जाना है. ऊपर से मैं तो जा भी हज़रत प्री एडम अलैहिस्सलाम से लेके पोस्ट अली बिन अबी तालिब तक जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मैं ऑब्वियसली हर एपिसोड में हर टॉपिक एक जितना तो नहीं होता. तो वी आर गोइंग टू हैव अ बेल कर्व वेयर द मदीना पीरियड इज गोइंग टू बी राइट इन द सेंटर ऑफ द बेल, जिसमें जितनी डिटेल कवर की जा सके, नॉट जस्ट मदीना बट अ लिटिल बिफोर मदीना एंड देन जंपिंग राइट इनटू द डिटेल. तो डिटेल लेवल पे तो ये बेल कर्व है. सर मैं बोल सकती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं बात पूरी कर लूं. मेरी एंटिसिपेशन में 52 लेक्चर्स आर नॉट इनफ, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट के 52 सेशंस के अंदर बेल कर्व का जो राइट साइड है ना वो अचीव हो गया. वो तो ज्यादातर सीरा कवर हो गई भी, वो बेशक वो 25 मोर सेशंस चलते ने. तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. सो मैंने क्या किया, फिर मैंने रिकॉर्डिंग्स में शुरू कर दिया कि यार हर वीक बजाने की बजाय 52 सेशन को मैं 100 सेशंस कर लूं, और जितनी ज्यादा मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं वो एक ही दफा भेज दूं. फिर वो हुआ ये कि वो 8 घंटे की रिकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल 8 सेशन में या 5 घंटे की आ भी जाए, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू 5 आवर्स रिकॉर्डिंग्स एंड देन से ओके यू नो व्हाट, जहां तक पहुंच गए इससे अगला लेक्चर अगले वीक कर दें. उसे सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाना. ठीक है. सो अगेन मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं हर हफ्ते एक सेशन करके 52 सेशंस के अंदर मेजर पोर्शन ऑफ सीरा कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि सबको ये क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट इज द साइकोलॉजी दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश व्हेन इट कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग आवर प्रॉफिट सिस्टम. जी सर, इस तरह आप कर सकते हैं कि सेशन आपका हर वीक ही हो,
اس میں آپ 20 منٹس میں پچھلے سیشن سے کوشچن آنسر کر دیں, اس کے بعد کلاس کنٹینیو کر لیں, اور اپنے آپ کو لمٹ کریں گے, بس 20 منٹس ہی لیں گے اس کے لیے. Yeah, well, okay, yeah, that's a simple way of hybrid model. سمجھ آ گیا مجھے. ٹھیک ہے جی. سر میں بول سکتی ہوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امرین سر. جی بولیں امرین. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جلدی بات کروں گی. آپ کے پہلے فارمیٹ میں نہیں سن سکی, لیکن جتنا میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے سر, میں آپ کے پہلے فارمیٹ کے ساتھ ہوں. سر اب یقین نہیں کر سکتے, بڑی مشکل سے ہمیں آپ کی نفسیات پہ ہمیں ایک بندہ ملا ہے جس نے ہمیں صحیح بتاؤ نا سر کہ ہمیں سیرہ امرین اور رکے صحیح اسلام. جی سر. کون سے آپ کس کو وہ نمبر 1 فارمیٹ کہہ رہی ہیں؟ سر جس میں آپ میری نظر میں جو میں نے ابھی ڈسکشن سے انڈرسٹینڈ کیا کہ پہلے فارمیٹ میں یہ ہوگا کہ صرف آپ یعنی اس میں ہم ڈسکشن آپ سے ساتھ نہیں کر سکیں گے, کوشچن آنسر نہیں کر سکیں گے, صرف آپ زیادہ ہم کنوے کریں گے. ٹھیک ہے. تو جی سر. تو سر میں یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ زیادہ کنوے کریں. سر آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کی سر میں نے ایک سیرہ میں ایک حدیث جو اٹینڈ کی سنی تھی نا, وہ سر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, اس نے میری نفسیات کو کتنا اثر کیا تھا. اور میں آپ کو پتہ ہے سر, میں آپ کا جو نالج ہے وہ آگے پہنچاتی ہوں. میں بچوں کی کلاس لیتی ہوں سارا, اور میں پہنچا رہی ہوں یوتھ میں نا. مومنہ سمجھ گیا. پلیز آپ کو امرین میں بہت سمجھ سننا گیا. ہمارا سر بنتا ہے سر. جی میں سمجھ گیا ہوں. جی مومنہ جی میں سمجھ گیا ہوں. جی سر. جی سر, میں بھی یہی کہی تھی کہ فارمیٹ 1 جو ہے نا وہ آپ کا بیٹر ہے. Can you hear me, sir? Yeah, I got it. Format 1 is good. I think girls are more into format 1, boys are more into format 2. That's a general idea, except Humble, of course, and Shahid Saab. But votes میں نے سارے کے سارے سیو کر لیے. میں ویسے jury still out. ابھی فائنل ورڈکٹ تو نہیں میں دے رہا, مگر زیادہ تر چانس چاہیے کہ فارمیٹ 1 پہ ہی رہ جائے گا, کیونکہ فارمیٹ 2 کے لیے جس بھی اینگل سے ہم فائدہ نکال رہے ہیں ساتھ ایک نقصان کی لسٹ آ رہی ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا میرے لیے آسان ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, اوکے. مگر میرے لیے آسانی یہی ہے کہ میں فارمیٹ 1 پہ رہوں اور موٹے موٹے آبجیکٹیوز پورے ہو جائیں گے اس سے. اور فارمیٹ 2 کے لیے جس میں ہم ڈسکشنز کھولتے ہیں وہ ہم پھر اس پورے کورس کے بعد کر لیں. ابھی تک میرا ذہن یہاں تک. جی سر, آئی ایگری سر, وی ایگری سر. سر میں ایک بات بول سکتی ہوں؟ جی بولیں. فارمیٹ 1 کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ونس اے ویک آپ ایک ڈسکشن ٹائپ کلاس رکھ لیں, اس میں لوگ اپنے کویشچن لے کر آ سکتے ہیں, اور یو کین سیٹ اے اسکیجول کہ فارمیٹ 1 سے آپ نے 2 ویڈیوز دیکھنی ہے پر ویک یا 3 ویڈیوز دیکھنی ہے, اس طرح کا کوئی اسکیجول بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین وی کین برنگ our questions in the discussion session. No, that's not gonna. I know the constraints there. That's not gonna. وہ لمبے وقت کے لیے نہیں چل سکے گا. Secondly, وہ فارمیٹ 2 ہی ہو گیا نا, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے. It's easier and simpler. Votes ابھی میں نے کاؤنٹ کرنے ہیں. I'm not gonna just disregard جس نے فارمیٹ 2 پہ جانا ہے. اتنے سارے لوگوں نے کہا ہے. اگر تو 60% پلس ووٹس ہوئے 2 کے, we will go with format 2. Otherwise 50-50 پہ بھی ہوا تو my vote is for format 1. ٹھیک ہے, 50-50 کا مطلب ہے 50 کے قریب بھی ہوا تو 60 plus is the threshold. 60% plus نے اگر کہا ہوا کہ نہیں سر فارمیٹ 2 ہی کریں, then we will have to go with format 2. Okay, so I am going to keep in mind کہ مجھے کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا aggressive stance لینا پڑے گا کہ یہ والے سوال کا میں جواب نہیں دے رہا. میں ایک اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ ایجاد کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی سخت بات ہوئی ہے. وہ اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ ہم اتنی کیجول سی بنا دیں گے کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ اچھا دس از اے پارٹ آف دا پروگرام, رادر کہ میرے پہ کوئی مثل چلا ہے یا گولی چلی ہے, یہ ہر ایک پہ ہی چلنی ہے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سوال کا جواب اس نشست میں نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے میں جی ہاں ایسے کر لیں تاکہ وہ ٹھیک ہے. یہ فاؤل, یہ بہت اچھا لفظ ہے فاؤل, یہ فاؤل ہو گیا. ٹھیک ہے, فاؤل کی مصب
فاؤل وی ول انوینٹ دا فاؤل کہ یہ والا جو ہے نا اس سے IQ بھی بڑھ جائے گا کہ یہ فاؤل ہے, یہ کسی بھی بندے نے فاؤل کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے نا ریلیونٹ نہیں تھا, یو بریکنگ دا ٹیمپو آف دا ہول کلاس. ٹھیک ہے, نہیں سیٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ویسے فاؤل, اور آپ لوگوں نے فاؤل چیٹ میں ایسے لکھ دینا ہے جیسے کہ سیٹی بج رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ڈبل اے جی اتنا بڑا اعلان آپ نے کیا ہے کہ میری اتنی امپورٹنٹ سجیشن ہے, تو بتا دیں جی آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم سر, میں مریم نیسا بات کر رہی ہوں. سر بیسیکلی جو آپ کے پہلے 2 سیشن ہوئے آ کے ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو آپ نے اس وقت ہم لوگوں کو میوٹ پہ ہی رکھا تھا, اور آپ نے 2 چیزوں کے اوپر بات کی, فلاسفی آف ٹائم اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضروری ہے. سر لیٹرلی چونکہ سب خاموش تھے اور وہ کنسیپٹس ہمارے بہت اچھے سے کلیئر ہوئے تھے, اس کے نوٹس بنائے گئے, شیئر کیے گئے, اور اس طریقے سے ہمیں پہلے اس طریقے سے نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنی فلاسفی کلیئر کرنی ہے. تو سر بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہ ہم آپ کو زیادہ سن رہی ہوں گی, ہماری فلاسفی کلیئر ہو رہی ہوگی, اور پھر آپ کی ویڈیو سے ہم نوٹس بنا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, دوسرے کو پڑھا سکتے ہیں, اور آپ ہمیں ساتھ ساتھ بکس ریکمینڈ کرتے جائیں کہ یہ والی بکس آپ پڑھیں, اور ہم ساتھ ساتھ ان بکس کو ریڈ کریں, اور ساتھ ساتھ سیرہ کی ریسرچ اپنے بھی کریں تاکہ ہمارا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو اس چیز میں. سو بیسیکلی آئی گو فار دا فارمیٹ 1. آپ زیادہ بولیں, ہم آپ کو سنیں. یہ تو فاؤل ہے مریم, یہ فاؤل کیا آپ نے, آپ کو پتا یہ والی بات کوئی امپورٹنٹ سجیشن تو نہیں تھی, تو پہلے ہو چکی ہے. جی یہ ہے نا, یہ ہمیں یہ فاؤل انوینٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے مریم, but I agree with you. آج کے سیشن میں تو خیر we are just discussing formats, تو ٹھیک ہے. Let's just count the votes and اگلے سیشن اگلے ویک جب بھی سیشن ہوگا, آئی تھنک منڈے کو ہوا کرے گا. ہاں پلیز ایک دفعہ بتا دیں منڈے ہو یا ٹیوزڈے ہو, یہ ویکینڈ نہیں ہو سکتا. چیٹ میں لکھ دیجیے when do you want it. نہیں اب آپ ووٹ ڈالنے بند کر دیں کیونکہ ووٹ آ چکے ہیں. اب منڈے یا ٹیوزڈے وینسڈے, نہیں یہ منڈے ٹھیک ہے, سب کو منڈے ٹھیک ہے, مجھے بھی منڈے ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک ووٹ ڈال دیجیے سارے پلیز. اب میں جو بول رہا ہوں غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہماری آڈینس پوری طرح سپلٹ ہے اس کے اوپر. پاکستان کا وقت میں پوچھنے لگا ہوں, اور میں ٹائمنگ نہیں پوچھنے لگا آپ سے, ٹائمنگ نہیں پوچھنے لگا. آپ نے خالی لکھنا ہے مارننگ یا ایوننگ, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے مارننگ میں, مارننگ کا مطلب ہے ظہر کی نماز, چلے عصر سمجھ لیں, عصر سے پہلے ہوگا یا مغرب کے بعد ہوگا. تو مارننگ ہوگا جو عصر سے پہلے پاکستان میں, اور ایوننگ ہوگا جو مغرب کے بعد ہوگا. جی امریکہ نے ظاہرہ آنا ہی تھا. جی یہ امریکہ دنیا چلا رہا ہے, ٹھیک کہتے ہیں لوگ, ایوننگ ہی آنا تھا. ایوننگ ویسے کسی ایک آسٹریلین نے مجھے کہا تھا کہ سر امریکہ سب کچھ سکھاتا ہے, ایمپتھی نہیں سکھاتا. تو کسی ٹھیک ہے, آگا ایوننگ اٹ از, ایوننگ سمجھ آ گئی بس. نہیں آسٹریلین آئی ایم سو سوری, اب بہت دیر ہو چکی ہے. یو کین سی, خود ہی چیٹ میں دیکھ لیں آپ. عمران ایک ووٹ ایک بندے کو, دس از, یہ فاؤل ہے پلیز عمران, یہ مت کیجیے پلیز. جی اوکے ٹھیک ہے, آگے بس. تو منڈے کی شام کو انشاءاللہ رات کو, آف کورس مغرب کے بعد, we will come up with the time, we will announce the time. فارمیٹ کے اوپر ابھی میں ایک بندے کو کہہ دیا, وہ چیٹ سیو کر کے بھیج دی ہے میں نے. he is going to give me the total number of votes. Okay ٹھیک ہے. I hope this was a productive mind set that we went into. Hopefully اللہ تعالیٰ اس کام سے بڑے نتائج نکلوائے اور ہم سب کی اس کاوش کو قبول کرے.
جو بھی فارمیٹ ہوگا ہم سب کی نیت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ absorb کیا جا سکے. So let's just jump through wherever we left off from your last recording. And اگر فارمیٹ 2 ہوا تو پھر میں لائیو کروں گا, اور اگر فارمیٹ 1 ہوا تو آپ کو ریکارڈنگ ضائع کرے گی. ٹھیک ہے, اگر فارمیٹ 1 ہوا تو آپ کو ریکارڈنگ ضائع کریں گی obviously, اگر فارمیٹ 2 ہوا تو پھر میں نے لائیو کرنا ہے. اوکے جی. ریکارڈنگ, ویسے بھی ریکارڈنگ ہوگی ہر سیشن کی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ریکارڈنگ ویسے بھی آپ کو بعد میں مل جایا کرے گی, مگر فارمیٹ 1 میں لائیو آنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز فارمیٹ 1 کا مطلب ہے 45 منٹ کا سیشن اسٹریٹ اپ گوئنگ رائٹ ٹو ایوری باڈی. اوکے, so let's just get the votes in and we'll see you inshallah. Okay, thank you so much for your time everyone. We are going to be announcing it to every group of all courses, all classes. اگر میں ریکارڈنگ بھیجی تو اس کا لنک everyone will get to all rooms and all classes inshallah. Okay, so we'll see you on Monday evenings inshallah, not this one but the coming Monday. اور اگر ریکارڈنگ ہوئی تو وہ تو آپ کو بڑی جلدی کافی ساری ریکارڈنگ آنے والی ہیں, کیونکہ وہ کافی ساری کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, مگر نہیں, آپ کو شروع میں ایک ریکارڈنگ ہی آئے گی آف کورس. ٹھیک ہے, اگر ریکارڈنگ میں گئی تھا کہ ہر ایک کو ابزارب کرنے کا ٹائم مل سکے. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں ووٹ کاؤنٹ کر کے آپ کو اس کی اطلاع بھی دے دوں گا. جی میں سمجھ گیا ہوں, مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے بتا دیجیے گا کیا فارمیٹ ہے. اچھا سوال ہے, ہم آپ کو پہلے بتا دیں گے فارمیٹ. مطلب میں لائیو آپ کو اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ میں لائیو آ رہا ہوں کہ نہیں. اگر میں لائیو کا لفظ لکھا ہوا تو فارمیٹ 2 والے ووٹ جیت چکے. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.